اللہ رب العالمین ہمیں ان دنوں میں بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان 10 دنوں کے اندر جو بڑی خاص اہمیت کے حامل 2 عمل ہیں، آج ان کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے، ان کی تفصیل بتانا یہ مقصد ہے۔ ایک عمل کے بارے میں وہ اینڈ پہ بتائیں گے، اور دوسرے عمل کے بارے میں ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، اور وہ ہے قربانی۔ قربانی، اس کا فلسفہ کیا ہے اور اس کی اللہ رب العالمین کے ہاں اہمیت کیا ہے، اس بات کو سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی بنائی تاکہ وہ اللہ نے جو ان کو چوپائے عطا فرمائے ہیں ان کو ذبح کر کے اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں، اس پہ اللہ کا نام یاد کریں۔ ہمیں یہ بات سابقہ کتابوں میں بھی ملتی ہے کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ انبیاء قربانی کرتے تھے، اور ان سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام، ان کے بارے میں تو بڑی ہی معروف اور دلیرانہ قربانی ان کی طرف منسوب ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ، بیٹا خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں۔ بڑھاپے میں اولاد ملی اللہ سے مانگ مانگ کے، اور جب وہ بھاگنے کے قابل ہوا حکم آیا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ کام کس قدر مشکل ہے یہ اپنے ساتھ اپنے بھاگنے والے بچے کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جس شخص کو اللہ نے بڑھاپے میں جا کے اولاد دی ہو وہ اپنے بیٹے کو دیکھ کے اس کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ عمل کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اور بیٹا بھی سعادت مند تھا۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اسے کر گزریں۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ کہتے ہیں دونوں مطیع ہو گئے، دونوں میری بات ماننے کے لیے آمادہ ہو گئے، باپ بھی بیٹا بھی۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم، یہی وہ لمحہ تھا کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے آواز دی کہ ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنے خواب کو زندہ تعبیر کر دیا ہے۔ تیرا یہاں لا کے اپنے بیٹے کو لٹا دینا اور اس بات پہ آمادہ ہو جانا، ہم نے ایسے ہی قبول کر لیا کہ جیسے تو نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ قرآن مجید نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، معمولی نہیں تھی۔ تو قربانی یہ پہلے انبیاء کی بھی سنت ہے۔ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی نام ہے اللہ رب العالمین کے حکم کی بجا آوری کا۔
قربانی نام ہے اس چیز کا کہ جو ہم جانور ذبح کرتے وقت اپنے رب سے عہد کرتے ہیں کہ اللہ تیرا حکم مان کے یہ جانور ذبح کر رہے ہیں، اور اگر تیرے دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی ہم پیچھے نہیں ہٹیں، تیرے دین کی سربلندی کے لیے اپنی اولاد قربان کرنی پڑی پیچھے نہیں ہٹیں۔ قربانی میں فلسفہ کیا ہے؟ یہ صرف آپ نے اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر علیہ السلام، آدم کے دو بیٹوں کا حق کے ساتھ واقعہ ان کو تلاوت کر کے سنائیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ نذرانہ پیش کیا، قربانی پیش کی، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک سے اس کا نذرانہ قبول کر لیا گیا، دوسرے سے نذرانہ قبول نہیں کیا گیا۔ قال لاقتلنک، جس کا نذرانہ قبول نہیں ہوا اس کو غصہ آ گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، تیری وجہ سے میری بے عزتی ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، تو بھی مخلص ہوتا قربانی تیری بھی قبول ہو جاتی۔ فلسفہ ہے تقوی، جانور آپ کا بہت بڑا ہے، بہت قیمتی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں، جانور آپ کے بہت زیادہ ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، ویلیو ہے اس تقوی کی، اس اخلاص کی، جو آپ ایک جانور کرتے وقت یا چھوٹا سا جانور کرتے وقت بھی آپ کے وہ دل میں ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی ویلیو اور قدر ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں، نہ ان کا خون اللہ تک پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ، اخلاص، اس کو ہاتھ سے جانے مت دیں۔ مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، ہمیں یہ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے، ہم نے اس کے آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل اس سنت پہ عمل پیرا تھے۔ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے قربانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں 10 سال رہے ہیں، ہر سال آپ قربانی کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، 10 ذوالحجہ کو ابن آدم جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ کی راہ میں قربانی کا خون بہانے سے بڑی اس دن کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس دن اللہ کی راہ میں خون بہانا جانور کا، یہ اس دن کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور یاد رکھیں پورے سال کے اندر اگر کوئی سب سے فضیلت والا دن ہے تو وہ یوم النحر ہے، وہ 10 ذوالحجہ کا دن ہے۔ 10 ذوالحجہ سال کا سب سے بہترین دن ہے، جس طرح قدر والی رات سال کی سب سے بہترین رات ہے، اور اس دن کا سب سے بڑا عمل، سب سے بہترین عمل وہ اللہ کی راہ میں قربانی کا پیش کرنا۔ اور اگر بندہ مخلص ہو تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَغْلَافِهَا، کہ اس کی قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں
اور کھروں سمیت آئے گی، اور اس کے نامہ اعمال میں میزان میں رکھ کے تول دی جائے گی، اس کا وزن ہوگا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا۔ آپ نے فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین کی پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ خون بعد میں زمین پہ گرتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، اللہ کے ہاں اس سے پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ یہ کب؟ جب آپ صرف اسے اللہ کا حکم سمجھ کے اس کی بجا آوری کر دیں کہ یا اللہ تیرا حکم تھا، تیرا دیا ہوا جانور تیرے دیے ہوئے مال سے خریدا گیا ہے، میں بھی تیرا، میری جان بھی تیری، اس کی جان بھی تیری، تیرے نام پہ بسم اللہ واللہ اکبر اللہ میں اس کو قربان کرتا ہوں۔ آپ حکم کی تعمیل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ قیامت کو میزان کے اندر اس کا وزن ہو جانا ہے، اس نے تل جانا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسَهَا، اس لیے آپ نے فرمایا دل سے خوش ہو کے قربانی کر۔ جس جانور نے ذبح ہونا ہے وہ خوشی خوشی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ کتنے واقعات ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں زیادہ مزاحمت کا موقع نہیں ملتا، جانور کو ہم لے کے جاتے ہیں وہ بڑے آرام سے لیٹ جاتا ہے۔ کبھی کسی جگہ پہ ہوتا ہے کوئی جانور میں مزاحمت ہو، وگرنہ عمومی طور پہ قربانی کے جانوروں میں مزاحمت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعہ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو وہ قربانی نہ کرے، اس کو ہماری عیدگاہ کے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آج ہم قرضہ اٹھاتے ہیں مکان بنانے کے لیے، قرضہ اٹھاتے ہیں پلاٹ لینے کے لیے، قرضہ اٹھاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے، قرضہ اٹھاتے ہیں بیٹے کی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے۔ قربانی کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں جی گنجائش نہیں۔ یہ اس لیے کہ ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ بیٹے کی شادی کے لیے اگر کئی لاکھ کا قرضہ اٹھایا آپ اتار سکتے ہیں تو یہ 15-20 ہزار کی کیا حیثیت ہے، یہ بھی اتر ہی جائے گا۔ جو شخص قرض اٹھا کے قربانی کر سکتا ہے اور قرض اتارنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو قرض اٹھا کے قربانی کرنی چاہیے، اس نیکی سے پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ قربانی کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، ان کی طرف ہم اشارہ کر دیتے ہیں، دلائل کو تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتے، ٹائم تھوڑا ہے، لیکن آپ کو مسائل سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں یہ کافی ہے۔ بڑے سارے لوگ جو فلسفی بننے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو سال کے بعد اتنے جانور ہمیں ذبح کر دینے، ان کی نسل کشی ہو جائے گی۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا وہ اسے بڑھا دے گا، وہ اسے ریٹرن کرے گا، واپس کرے گا۔ لاکھوں جانور ایک دن میں قربان ہو جاتے ہیں، اگلے سال نہیں ملتے، پورا سال گوشت کھانے کو نہیں ملتا، پورا سال بکرا بڑا گوشت، اگر کوئی اونٹ کھانا چاہے اونٹ کا گوشت نہیں ملتا۔ نسل کشی نہیں ہو سکتی، یہ ان فلسفیوں کی نسل کشی ہو سکتی ہے، قربانیوں کی نسل کشی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اور اخلاص کے ساتھ قربانیاں کریں۔ یہ سیلفیاں لینا، تصویریں شیئر کرنا، ان سے بالکل اجتناب کریں، کلی اجتناب کریں۔ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسا کام کرنے کی جس سے آپ کی عبادت میں ذرا سا بھی خلل آنے کا خدشہ ہو، اس چیز کو آپ پیچھے کر دیں۔ قربانی کے جانور کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ
الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزاة من الضان، دونتا جانور قربانی میں آپ ذبح کرو، اگر جانور نہ ملے تو صرف بھیڑ کا بچہ وہ آپ کھیرا کر سکتے، دونتا جانور ہونا شرط ہے۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے نا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، میں اس کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ شرط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرط ختم ہو گئی، مشروط کی حیثیت ختم ہو گئی۔ نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے، ایک بندہ وضو نہیں کرتا اور وہ نماز بڑی ہی خوبصورت پڑھتا ہے، لمبا قیام کرتا ہے، بہترین رکوع کرتا ہے، بہترین سجدے کرتا ہے، سجدوں میں رکوع میں بڑی تسبیحات پڑھتا ہے، لمبا تشہد، اس میں دعائیں، نماز کے اندر اطمینان، بڑی خوبصورت نماز پڑھتا ہے، وضو نہیں اس نے کیا، ہو جائے گی نماز؟ اور مولوی طرح نہ فتویٰ دے دیا جائے اور نہ کہ مول صاحب بغیر وضو دے نماز ہو جاندی، اور نہ کہ ہو جاندی، اور نہ کہ دلیل اگر میں کئی باری پڑھی، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے نا۔ وضو نماز کے لیے شرط ہے، اگر وضو نہیں، نماز جتنی مرضی لمبی اور خوبصورت ہو، نماز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ دونتا جانور ہونا قربانی کے لیے شرط ہے، اگر جانور دونتا نہیں، جتنا مرضی خوبصورت ہو، جتنا مرضی مہنگا ہو، جتنی مرضی آپ محبت سے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، اس کی قربانی نہیں ہے، وہ صدقہ ہو جائے گا، وہ اللہ آپ کو کوئی نہ کوئی اجر، قربانی نہیں ہے وہ، یہ یاد رکھیں۔ تو جانور نہ ملنے کی صورت میں بھیڑ کی نسل، باقی تین نہیں، اونٹ، گائے اور بکرا، یہ تین نسلوں میں بالکل اجازت نہیں ہے، صرف بھیڑ جسے ہم لیلا بھی کہتے ہیں، مذکر ہو تو لیلا اور مؤنث ہو تو بھیڑ ہے، اس میں صرف کھیرا کر سکتے ہیں کس صورت میں کہ جانور نہ ملے، یا کسی شخص نے قربانی خریدی ہے، قربانی اس کے عین وقت یا قربانی سے کچھ دن پہلے اس کا جانور بیمار ہو کے فوت ہو گیا یا اس کو ذبح کرنا پڑ گیا کسی وجہ سے، تو اس شخص کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ پھر اگر دونتا اس کو میسر نہ ہو یا اس کے پاس اس کے اخراجات نہ ہو تو وہ کھیرا کر لے، لیکن نسل اسی سے کرے گا، بھیڑ ہو یا لیلا ہو۔ یہ دو صورتیں ہیں، جانور نہ مل رہا ہو تو اس ایک قسم سے آپ کھیرا کر سکتے ہیں، یا پھر کسی شخص کی کسی وجہ سے قربانی وقت سے پہلے اس کو کرنی پڑ گئی ہے یا اس کی فوت ہو گئی ہے، قربانی ہو جاتی ہے بعض دفعہ، بیمار ہو گئی اور فوت ہو گئی، تو وہ یہ فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ اس سے مستفید نہیں ہو سکتا۔ قربانی کے جانور یہ چار نسلیں ہیں، اونٹ ہے اور اس کی مادہ، گائے ہے اور اس کا نر، بکرا ہے اور اس کی مادہ، اسی طرح لیلا ہے اور اس کی مادہ، یہ 8 قسم کے جانور ہیں، 4 نسلیں ہیں۔ قربانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا یہی معصور ہے، اس کے علاوہ دمبے کی قربانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث میں اس کا تذکرہ ہے، تو آپ انہی نسلوں سے قربانی کریں۔ ہمارے معاشرے میں بھینس کی قربانی بڑا اس کی رٹ لگائی ہوئی ہے، صرف سستے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، سستی اور لذت، یہ 2 چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی نس نہیں ہے، وہ جو بھی بیان کرتا ہے مفتی وہ لغت کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، نوع من البقری، یہ گائے کی ہی جنس، گائے کی ہی قسم ہے اور یہ ہے اور وہ، آپ نے فلسفے سلفے سنا کے چلا جاتا ہے۔ تو اگر صرف اس جیسا ہی ہونا ضروری ہے تو پھر نیل گائے کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو نام ہی اس کا گائے ہے، ہرن کیوں نہیں کر لیتے؟ ہاں جی، اور جنگلی گدھا جسے ہم زیبرا کہتے ہیں، زیبرا کیوں نہیں کر لیتے قربانی؟ وہ بھی تو حلال جانور ہے نا۔ صرف جانور کا حلال ہونا، 4 ٹانگوں والا ہونا، دودھ کے تھن لگے ہونا، یہ کوئی جو ہے نا وہ اس کے قربانی کا جانور ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ قربانی کے جانوروں میں نصیں موجود ہیں، انہیں نصوص پہ عمل کریں، یہ صرف لغت کا سہارا لے کے اور اپنے آپ کو تسلی دینے سے پرہیز فرمائیں۔ جس رب کو راضی کرنا ہے اس نے اپنے آپ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اسے ویسے راضی کریں جیسے اس نے راضی ہونا ہے۔
لہذا ان 4 نسلوں میں قربانی فرمائیں۔ قربانی کے جانوروں میں شراکت بکرا، چھترا یا ان کی دوسری مذکر مؤنث ایک ہی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں حصے داری نہیں ہو سکتی۔ گائے میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، اونٹ میں زیادہ سے زیادہ 10 حصے دار ہو سکتے ہیں۔ 10 قربانیاں ایک اونٹ میں، 7 قربانیاں ایک گائے میں، یہ آپ شراکت داری کر سکتے ہیں۔ اور جانور جو ہیں کن عیوب سے پاک ہونے چاہیے، یہ پچھلے جمعے ویسے بتایا تھا، میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ جانور کا سینگ جڑ سے نہ ٹوٹا ہو، جانور کا کان کٹا پھٹا نہ ہو، اس کے اندر گول چورس کسی قسم کا سوراخ نہیں ہونا چاہیے، جانور کانا نہیں ہونا چاہیے، جانور لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، جانور بیمار نہیں ہونا چاہیے جو نظر آ رہا ہو کہ بیمار ہے، اور اسی طرح جانور بوڑھا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی ہڈیوں کے گودا اور میخ ختم ہو گئی ہو۔ یہ وہ عیب ہیں جو قربانی کے اندر نہیں چلتے۔ دم میں کوئی عیب ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سینگ اوپر سے ٹوٹا ہے، جڑ سے نہیں ٹوٹا تو کوئی بات نہیں ہے، اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص کا جانور خریدنے کے بعد عید سے پہلے وہ گر کے زخمی ہو گیا ہے یا وہ ہلکا پھلکا سا مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، تو اس کے پاس اور گنجائش نہیں ہے تو وہ اس جانور کو ذبح کر دے، انشاءاللہ اس کی قربانی قبول ہوگی۔ یعنی بعد میں جانور کا خریدنے کے بعد عیب دار ہو جانا، یہ انشاءاللہ اس کی قربانی میں مانے نہیں ہے۔ ہمیں صحابہ سے ایسے آثار ملتے ہیں کہ وہ ایسی قربانی کی اجازت دیتے تھے کہ خریدنے کے بعد اس کو نقصان ہوا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ صاحب ثروت ہو، اس کے پاس سعت اور گنجائش ہو تو بہتر ہے کہ اس کو تبدیل کر لے۔ اسی طرح جس شخص کے پاس قربانی نہیں ہے وہ اس فضیلت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ عید والے دن جب لوگ قربانیاں کر رہے ہوں، وہ اپنے جسم کے ناخن کاٹے، اور جو بال صاف کرنے والے ہیں، بغلوں کے زیر ناف بال، مونچھوں کو کترانا، حجامت بنوانا، وہ یہ سارے کام کر لے، اللہ رب العالمین اس کو قربانی کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ قربانی کا وقت عید کی نماز کے بعد ہے۔ جو شخص عید کی نماز سے پہلے قربانی کرے وہ صرف گوشت ہے، قربانی نہیں۔ قربانی عید کی نماز کے بعد۔ قربانی کا طریقہ کار، اونٹ اس کو نہر کیا جاتا ہے، نہر ہوتا ہے لبا کے اندر، یہ جو جہاں پہ آ کے یہ 2 ہڈیاں ملتی ہیں اور یہ سوراخ بنتا ہے، یہاں پہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، کھڑے کر کے اس کا منہ بھی باندھ دیا جائے اور ایک اس کی ٹانگ بھی باندھ دی جائے اور اس کو نہر کیا جائے نیزے کے ساتھ۔ اور باقی 3 جو قسمیں ہیں، گائے، بکرا اور چھترا، اس کو آپ لٹا کے قبلہ رخ اس کو لٹا لیں، آپ اس کا منہ قبلہ رخ ہو جائے اور اس کو ذبح کیا جاتا ہے۔ ذبح ہوتا ہے یہ جو حلق کے اندر ہڈی ابری ہوئی ہوتی ہے، اس ابری ہوئی ہڈی سے اوپر یہاں پہ چھری پھیرنا، وہ آپ جانور کے ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ آپ کو باقاعدہ گردن کے بالکل نیچے محسوس ہوتی ہے، آپ نے وہاں پہ ذبح کرنا ہے۔ اور تکبیر کے الفاظ ہیں بسم اللہ واللہ اکبر۔ عمومی طور پہ لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، مجھے کسی حدیث میں ویسے ملے نہیں ہیں یہ الفاظ، میں اپنے علم کی بات کرتا ہوں۔ بسم اللہ واللہ اکبر کے احادیث میں الفاظ ہیں، اس لیے تکبیر میں بسم اللہ واللہ اکبر کہیں، اور ایک دفعہ کہنا کافی ہے۔ بعض لوگ بسم اللہ واللہ اکبر وہ کہتے ہی رہتے ہیں، آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا یہ کافی ہے۔ اور ساتھ میں یہ دعا بھی کر لیا کریں کہ یا اللہ مجھ سے اور میری فیملی سے اس کو قبول فرما۔ ایک فیملی سے ایک قربانی کافی ہے۔ فیملی سے مراد کہ گھر کے جتنے افراد جن کا چولہا ایک ہے وہ ایک فیملی ہے، وہ بے شک 10 افراد ہوں یا 2 ہوں یا 12 ہوں یا اس سے زیادہ ہو جائیں، اگر چولہا ایک ہے تو وہ ایک ہی فیملی ہے۔ ایک قربانی پوری فیملی سے کفایت کرتی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ کرنا چاہیں تو اجازت ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ سب سے کفایت کر جائے گی۔ قربانی کے ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم نحر تو پکا ہے نا 10 ذوالحجہ، اور آپ نے فرمایا ایام فی کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں، اور یہ بات مسلم ہے چاروں ائمہ کے نزدیک کہ ایام تشریق وہ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کا نام ہے۔ تو اس اعتبار سے
قربانی کے 4 دن بنتے ہیں، 10 ذوالحجہ اور 3 ایام تشریق، 11، 12 اور 13، لہذا ان چاروں دن قربانی کر سکتے ہیں۔ 13 کی شام تک، مغرب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ اسی طرح خصی جانور وہ قربانی میں جائز ہے، آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ قربانی کی جو جانور ہے اس کی کھال، اس کے پائے، سری یا گوشت، اس میں سے کسی چیز کو بھی قصاب کو بطور اجرت کوئی چیز دینا حلال نہیں ہے۔ قصاب کو آپ پیسے دیں، ویسے اس کو گوشت دینا، آپ کا ہمسایہ یا دوست ہے تو اس کو گوشت بھی دے سکتے ہیں۔ اجرت میں یعنی مزدوری کے طور پہ اس کو کھال دینا یا اس کے کھر دے دینا یا سری دے دینا یا کوئی بھی اس کے جسم کا حصہ کو گوشت وغیرہ اس کو دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا، اس کی کسی صحیح حدیث میں تذکرہ نہیں ہے۔ احادیث ہیں اس کی موجود ہیں، لیکن کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ثابت نہیں ہے، سب کی سند ضعیف ہے، لہذا میت کی طرف سے قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کرنا ہے تو صدقہ کر سکتے ہیں آپ، اور وہ سارے کا سارا فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں، نہ اس سے آپ خود کھائیں اور نہ ہی کسی صاحب حیثیت بندے کو کھلائیں، وہ جو صدقے کے مستحقین ہیں صرف ان کے اندر اس کو تقسیم کریں۔ اسی طرح کھال مساکین کا حق ہے خالصتاً، اور آپ خود بھی اپنے استعمال میں لانا چاہے تو لا سکتے ہیں۔ صحیح مسلم میں روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ اپنی قربانی کی کھالوں کو مشکیزہ بنا کے گھر میں استعمال کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اس سے منع نہیں فرمایا، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو کھال سے آپ خود بھی استفادہ کر سکتے ہیں یا وہ مساکین کو دیں۔ اسی طرح گوشت کی تقسیم کے حوالے سے کوئی ایسی نص نہیں ہے کہ جو آپ کو زبردستی کچھ نہ کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ آپ اپنی انوائرمنٹ کو دیکھیں، اس حساب سے گوشت کو تقسیم کریں۔ سارے کا سارا بھی گھر رکھ سکتے ہیں، سارے کا سارا بھی بانٹ سکتے ہیں، فقراء کو بھی دیں، صاحب حیثیت لوگوں کو بھی دیں، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ آپ ان تک گوشت پہنچائیں جنہوں نے قربانی نہیں کی یا نہیں کر سکے، ان تک آپ کا گوشت پہنچ جائے۔ باقی اگر جس نے قربانی کی ہے اس تک بھی آپ پہنچاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ضرور ملے گا، لیکن اہتمام کریں کہ ان لوگوں کے گھر میں گوشت پکے جو قربانی نہیں کر سکے۔ یہ ایک رائے اور مشورہ ہے، کتاب و سنت میں اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے کہ آپ یہی تقسیم کریں گے تو آپ کی قربانی صحیح ہے وگرنہ نہیں۔ تو اس لیے تقسیم کے حوالے سے آپ حالات کے پیش نظر جو بھی ڈیسائیڈ کریں، جو بھی فیصلہ کریں، وہ انشاءاللہ جائز ہے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت، اس کے حوالے سے خاص طور پہ یہ یاد رکھیں، اگر آپ نے باوضو ہو کے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، آپ دوبارہ وضو فرمائیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جانور ہے اس کا آپ نے گوشت کھایا تو وضو آپ کا قائم ہے، آپ اسی وضو کے ساتھ جا کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اسے صرف اونٹ کا گوشت ہے کہ آپ نے وہ کھایا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ وضو دوبارہ فرمائیں، یہ ناقض الوضو ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چکناہٹ والی چیز آپ نے استعمال کی ہے باوضو ہو کے، آپ نے کھائی ہے، پی ہے، تو جس طرح دودھ ہے تو آپ صرف کلی کر لیں، یہ کافی ہے تاکہ اس کا ذائقہ بار بار منہ میں آ کے آپ کو نماز میں ڈسٹرب نہ کرے۔ تو یہ وہ تفصیلات ہیں جو قربانی کے حوالے سے آپ کی یاد رکھنے والی ہیں۔ اسی طرح جو حاجی حج پہ جاتا ہے وہ وہاں پہ قربانی کرتا ہے، وہ اس کی فیملی کی طرف سے نہیں ہوتی۔ حج میں اگر فیملی کے 10 ممبر گئے تو 10 کے 10 اپنی الگ الگ قربانی کریں گے، وہ اپنی فیملی کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ حج کی قربانی خاص ہے، وہ ہر بندہ اپنی کرے گا، یا پھر حج کی ایک قسم ایسی ہے جس میں قربانی فرض نہیں رہتی، وہ پھر تفصیلی معاملات ہیں وہ کبھی بتائیں گے۔ لیکن حاجی کی ایک قربانی اس کی فیملی کی طرف سے کافی نہیں ہوتی، اس کی فیملی قربانی الگ کرے گی۔ حاجی اپنے حج کی قربانی، اسے حدی کہتے ہیں، وہ الگ کرے گا۔ عید کے حوالے سے چند ایک مسائل یاد رکھیں۔ نمبر 1، عید کا ٹائم، ہم انشاءاللہ 6 بجے عید کی نماز ادا کریں گے۔ جی ٹی روڈ پہ سینامون میرج ہال ہے، اس کے لان میں ہم انشاءاللہ کھلی جگہ پہ سنت کے مطابق عید کی نماز ادا کریں گے۔ 6 بجے کا ٹائم مطلب 6 بجے انشاءاللہ۔ اور اگر بارش کی صورتحال ہوئی تو ہم ہال کے اندر نماز پڑھیں گے، وہیں پہ پڑھیں گے لیکن ہال کے اندر ہم نماز پڑھ لیں گے۔ خواتین کے لیے بہترین باپردہ انتظام ہوگا، اور جن ہمارے بھائیوں بزرگوں کے پاس، ہماری ماؤں بہنوں کے پاس سواری نہیں ہے گھر میں،
وہ وقت سے پہلے مسجد کے سامنے تشریف لے آئیں، ہم انشاءاللہ ان کو گاڑی کی سہولت دیں گے، وہ ان کو وہاں تک پہنچائے گی بھی اور واپس بھی لے کے آئے گی۔ یہ انشاءاللہ اس کا اہتمام ہوگا۔ بڑی عید پہ، عید الاضحیٰ پہ گھر سے بغیر کچھ کھائے پیے جانا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اپنی قربانی کا گوشت کھانا یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں اس وقت تک روزہ ہوتا ہے، عید کے دن روزہ صرف شیطان رکھتا ہے۔ روزے کی نیت کرنا یہ بالکل عبث ہے، روزے کی نیت کرنے کی قطعی طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہی مسنون ہے کہ آپ اس دن عیدگاہ خالی پیٹ جائیں، اور جب آپ واپس آئیں تو سب سے پہلے آپ اپنی قربانی کا گوشت کھائیں۔ اس میں بہترین یہ ہے کہ جب وہ جانور کی کھال اتار دی جائے تو اس کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ اتار کے آپ فوری طور پہ گھر میں پکنے کے لیے دے دیں اور اس کو آپ پکا لیں اور کھائیں۔ وگرنہ اگر کسی کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے تو وہ کھا پی سکتا ہے، کوئی ایسی پابندی والی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا مجرم ہو جائے گا۔ اور روزے کی نیت کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جن عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی عیدگاہ میں آئیں اور آ کے دعا میں شامل ہوں، ان کو بھی عیدگاہ میں آنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کے پاس آنے کے لیے بڑی چادر نہیں ہے پردہ کرنے کے لیے، وہ اپنی کسی سہیلی سے چادر لے اور اس کی سہیلی اس کو منع بھی نہ کرے، اس کے پاس زائد ہے تو اس کو چادر ضرور دے تاکہ وہ عیدگاہ میں آ کے شریک ہو اور آ کے دعا میں شامل ہو۔ تو یہ مسائل یاد رکھیں۔ دوسرا مسئلہ جو ان دنوں کے اعمال کے حوالے سے وہ عرفے کا روزہ ہے، منگل کے دن کا روزہ 9 ذوالحجہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس سے 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ کرتے ہیں، 2 سالوں کے گناہوں کی معافی ایک روزہ۔ آپ سب اہتمام کریں کہ یہ روزہ رکھ سکیں۔ جو روزہ نہیں رکھ سکتے، بعض لوگوں کے واقعتاً طبی کوئی معاملات ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کوشش کریں کہ کسی روزے دار کا روزہ افطار کروا دیں تاکہ وہ اس اجر سے محروم نہ رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرماتے جتنا روزہ رکھنے والے کو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، روزہ رکھا انہوں نے، دوسرے نے نہ رکھا، تو شام ہوئی نا، اس نے گھر سے کافی سارا سامان کھانے پینے کا بھیج دیا۔ اس نے کہا یار مجھ سے تو رکھا نہیں گیا، تو میری صلاح ہے کہ روزے کا ثواب میں بھی لے لوں۔ تو یہ ایک دوسرا طریقہ کار ہے، آپ اس کو بھی اختیار کر کے روزے کا اجر و ثواب لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ دونوں عظیم نیکیاں، عرفے کا روزہ بھی اور ذوالحجہ کے 10ویں دن قربانی بھی، پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے، دوسرے تیسرے چوتھے دن آپ کر سکتے ہیں، جائز ہے، افضل دن کریں، اس میں انشاءاللہ زیادہ خیر اور بہتری ہے۔ اللہ ہمیں یہ دونوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔